اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے اس گلشن مقصود کے لہلہاتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک اور صحت اور عافیت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع عطا فرمایا، اور لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج کی یہ مختصر تقریب علامہ محمد اقبال عاشق رسول، شاعر مشرق، نقاد مغرب، حکیم الامت کی یوم پیدائش کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ پیارے بچوں، اس موقع پر میں اپنی حاضری اقبال مندی اور سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز طالبات، اقبال کا تذکرہ ہمارے دلوں کی آبیاری ہے، یہ ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، منور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم اقبال سے ہمیں آگاہ کرنا پڑے گا۔ ہماری اقبال مندی اقبال سے ہے، ہمارا کوئی چہرہ ہے، ہماری کوئی پہچان ہے، ہمارا کوئی تشخص ہے تو وہ اقبال سے ہے۔ صرف پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا بھی اقبال سے وابستہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم اقبال کے ساتھ جڑتے ہیں تو اپنے مقدر اور مستقبل کو انشور کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دین کا فہم حاصل کرنا ہے، ہمیں تاریخ سے جڑنا ہے، اس تاریخ کو، اس شاندار تاریخ کو اپنی نسلوں میں بھیجنا ہے، بتانا ہے، اس تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، تو اپنی نسلوں کو اقبال پڑھا کے بچانا ہوگا اور تاریخ کو بتانا ہوگا۔ تو وہ راستہ جو ہے جس کے ذریعے یہ پاکستان کی بقا اور مسلمانوں کی بقا ہے، وہ راستہ بھی اقبال کی شاعری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال ناگزیر کیوں ہے؟ اقبال کی شاعری آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو بھیجی گئی ہے قرآن پاک، اس قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھنے کی اپروچ دیتی ہے، اور زندگی کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم اقبال کو پڑھتے ہیں۔ بچوں، اقبال وہ واحد شاعر ہے جو 7 زبانوں کی حکمتیں اپنے شعروں میں پرو کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس اپنے شاعری کا نچوڑ کیا نکالتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس نے اپنی ماضی میں اپنے جو گزرا ہوا وقت ہے، اپنی تاریخ ہے، اس کا سنہری دور بھی اس نے دیکھا، اس کو پڑھا، اور پھر زوال بھی، اور دونوں کی وہ باتیں کرتا ہے۔ زوال کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی مشکل کو بھی بیان کرتا ہے، اور پھر اس کا حل بھی بتاتا ہے، کیونکہ اسے حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ اب وہ مشکل کیا بتاتا ہے کہ اس دور نے ہمارے ساتھ کیا ستم ظریفی کی ہے، وہ وہاں بتاتا ہے۔ اے دے ماں راز ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ وہ زمانے کا ستم ظریفی بتاتا ہے، اور آگے حل کیا بتاتا ہے؟ اقبال کی شاعری اس کا حل بتاتی ہے، اور اقبال کی شاعری ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب کرتی ہے۔ اقبال کی شاعری سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے اندر ذرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست۔ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست۔
سوئے قطار می کشم ناکائے بے زماورا، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ وہ تو بھٹکے ہوئے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دینا چاہتا ہے، وہاں سے وہ نور اور ان کے سینوں کو منور کرنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو موتی نکال کے لایا ہوں وہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے۔ چونکہ میرے سامنے جو آج میرے مخاطبین ہیں وہ بچے ہیں، علامہ اقبال کے وہ شاہین ہیں، تو اقبال کے اس مصرع میں لفظ شاہین اور اس کی پاکیزہ صفات پر آج گفتگو ہوگی۔ شاہین کی علامت علامہ اقبال نے ویسے کوئی شاعری تشبیہ کے طور پر تو استعمال کیا ہے، لیکن یہ کوئی عام علامت نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، یہ اس کی محبوب علامت ہے، جس کو وہ اپنی شاعری میں کبھی باز کہتا ہے، کبھی شہباز کہتا ہے، اور کبھی عقاب کے نام و غزائر کرتا ہے۔ اقبال نے یہ علامت پرندے کی پاکیزہ صفات کی وجہ سے اختیار فرمائی۔ وہ اپنے نوجوانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی وہ تن آسانی کو بیان کرتے ہیں، اور کئی راتوں کو وہ جاگتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ میرے بچوں، آج کا نوجوان فارمی چوزے کی طرح زندگی گزارنے کا حامل ہے، وہ تن آسانی چاہتا ہے، پر آسائش زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اقبال تو ان نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو علامہ اقبال خط میں لکھتے ہیں کہ شاہین کی تشبیہ محض شعرانہ نہیں ہے، اس پرندے کے اندر اسلامی فکر کی تمام علامات موجود ہیں، اور اس کی علامات میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو علامہ اقبال نے وہاں بیان کی ہے۔ اس کی پہلی علامت اور جو اس کے اندر یہ اسلامی فکر کی علامات ہیں، خوددار ہے اور غیرت مند ہے۔ دوسری علامت فقر اور درویشی ہے، تیسری علامت وہ بلند پرواز ہے، چوتھی علامت خلوت پسند ہے، پانچویں علامت وہ تیز نگاہ ہے۔ اب ذرا ان کا تائرانہ جائزہ لیتے ہیں مختصر سا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ پہلی صفت شاہین کی خودداری اور غیرت مندی۔ اقبال شاہین کو خوددار اور غیرت مند اس لیے قرار دیتے ہیں وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کو مارتا ہے اور پھر کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا۔ کسی بھی قوم، کوئی بھی قوم اس وقت تک زندہ قوم کہلوانے کے حقدار اور مستحق نہیں ہے جب تک وہ خوددار اور غیرت مند نہ ہو۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہانوں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اقبال اپنی قوم کو خوددار بنانا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کے آگے کشکول پھیلانے کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اپنے بیٹے کو جاوید نامہ میں اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف جاوید اقبال کو مخاطب نہیں کرتے، ہم سب اس کی جاوید اقبال ہیں اور وہ ہم سب سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوسری صفت جس کے اوپر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فقر اور درویشی۔ اقبال نے شاہین کی دوسری صفت میں اس پرندے کو بے تعلق پایا ہے اور درویش صفت قرار دیا ہے۔ وہ اسباب پر تکیہ کرنا فقر درویشی کے شیان شمس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سلطان عارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں بند توکل پنچھی اڑ دے تے خرچ نہ پلے زیرہ ہو۔ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کر کے، اور شام کو بڑے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں، کیونکہ واللہ خیر الرازقین۔ اور گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے کوہ بیاباں میں، کشاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں،
کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور تیسری صفت پیارے بچوں وہ ہے بلند پروازی۔ شاہین کی تیسری صفت بلند پروازی ہے۔ شاہین چونکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بلند پرواز کے ساتھ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ اس کی پرواز ہوتی ہے۔ تو اقبال نوجوانان نسل سے محبت کرتے ہیں اور ایک جگہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ہماری پاک فوج کے جو شاہین ہیں جنہیں ہم پاکستان ایئر فورس کہتے ہیں، میں ایک دن وہاں کو کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ان کے لوگوں پہ لکھا ہوا تھا، زدے بام کے شاہینم و مکارم یہ زمین چیز، صحراست کے دریاست تہ بالوں پر ماست۔ یہ دریا کیا ہیں، یہ صحرا کیا ہیں، یہ میرے پروں اور میرے بالوں کے سب کچھ نیچے ہے۔ خلوت پسندی اقبال کے شاہین، یعنی آپ سب اقبال کے شاہین ہیں اور آپ کی صفات میں خلوت پسندی اقبال فرماتے ہیں۔ شاہین کی چوتھی صفت خلوت پسندی ہے، وہ دوسرے پرندوں کو کبوتر چوکور زاغ کی صحبت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا نوجوان بری سوسائٹی اور برے کاموں اور شغل میں پھنس گیا ہے، خلوت پسندی میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اقبال بری صحبت سے آپ نوجوانوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں مجھے میاں صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتارا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھامے لئیے نہ لئیے ہولے آن ہزارہ، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے بھامے کچھ کچھ بئیے تے چنگاں پہن ہزارہ۔ تو یہ جب آپ دور رہیں گے تو پھر یہ اثرات نہیں ہوں گے۔ تو یہاں علامہ اقبال ایک اور بات فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے مقام و احوالات، پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، خدا کرے کہ رہے جوانی تیری بے داغ۔ اور پانچویں اور آخری صفت وہ ہے دوربینی اور تیز نگاہی۔ پانچویں صفت معزز سامعین، پانچویں صفت تیز نگاہی ہے۔ شاہین میں یہ صفت کئی میل دور بلندی سے اپنے شکار کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو تیز نگاہ دیکھنا چاہتے تھے، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے وہ یہ فرماتے تھے کہ آگے مستقبل کی فکر سوچیں، یہ لائحہ عمل کریں، آنے والے وقت کا منصوبہ بندی کریں۔ عقابی روح بیدار کرنا چاہتے تھے، اسی کو وہ بیان کرتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ الحمدللہ یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ، ہمارے ملک میں 60% آپ نوجوان ہیں، 60% آپ نوجوانوں پر مشتمل ہماری آبادی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے اگر آپ نوجوان اپنے اندر علامہ اقبال کے یہ شاہین صفات جو انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ تو کسی قوم کی قسم بدلنے کے لیے اور بلند مضبوط تباہ کرنے کے لیے نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو پیروں کا استاد کرے،
اللہ کرے ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں۔ آخر پہ میں علامہ محمد اقبال کی دعا کے اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ والسلام۔